ہمارے ایک بہت قریبی دوست تھے، آفیسر تھے، انہوں نے ایک مرتبہ اپنی بیٹی کا قصہ خود سنایا، نام بتانا مناسب نہیں ہے، بس آفیسر ہی سمجھ لیجئے۔ وہ مجھے کہنے لگے اللہ نے مجھے اتنی خوبصورت بیٹی دی، اتنی خوبصورت بیٹی دی کہ لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں اتنی خوبصورت بچی کوئی نہیں ہوگی، کروڑوں میں۔ اتنا دودھ کی طرح اس کا سفید رنگ، اتنے پیارے اس کے بال، اتنا خوبصورت اس کی آنکھیں، جو اس کو دیکھتا تھا لٹو ہو جاتا تھا، ہر عورت اس کو آ کے دیکھتی تھی۔ کہنے لگا کہ میرے گھر میں عورتوں کا، محلے کی عورتوں کا مجمع لگا رہتا تھا، عورتیں کہتی تھیں کہ اس کے گھر کے قریب سے ہم گزرتی ہیں، ہمارا دل چاہتا ہے ہم اس بچی کو دیکھیں، ہم بچی کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ کہنے لگی وہ بچی ذہین بھی اتنی تھی کہ بلا کی ذہین، اس کو میڈیکل میں داخلہ مل گیا اور وہ میری بیٹی ڈاکٹر بن گئی، اور ڈاکٹر بھی ایسی کانفیڈنٹ تھی کہ سرجن ڈاکٹر بنی۔ کہنے لگا خوبصورت بھی تھی اور قابل بھی تھی، سرجن ڈاکٹر بھی تھی، اس کو ہاسپٹل میں ایک بہت اچھی جاب مل گئی۔ اب جب اس کی عمر 28 سال ہوئی تو میں نے اس کے لیے رشتے ڈھونڈنے شروع کیے۔ کہنے لگے رشتے کا نام لینا تھا کہ رشتوں کی تو بھرمار لگ گئی، ہمارے پاس اس بچی کے لیے 100 رشتے تقریباً آئے۔ اب ہم میاں بیوی پریشان تھے، کس کو ہاں کرے اور کس کو نہ کرے۔ یہ وزیر کا بیٹا ہے، یہ امیر کا بیٹا ہے، یہ فیکٹری والے کا بیٹا ہے، یہ بزنس مین کا بیٹا ہے، اور بڑے بڑے نامی گرامی خاندانوں کے رشتے بیٹی کے لیے۔ ہم چاہتے تھے کہ کوئی رشتہ فائنل کر دیں، مگر میری بیٹی کے اندر عجب اور تکبر بہت تھا، جو رشتہ آتا وہ کوئی نہ کوئی اس کے اندر عیب نکال دیتی۔ یہ لڑکا تو دیہاتی نظر آتا ہے، میں اس سے شادی نہیں کروں گی۔ اور کئی مرتبہ کہتی لڑکا تو ٹھیک ہے، ڈاکٹر ہے، مگر اس لڑکے کی ماں دیہاتی ہے، میرا گزارا نہیں ہوگا۔ لڑکے کی ماں دیہاتی ہے، اس پہ رشتہ نہ کر دیتی۔ کہنے لگے کہ 2-4 سال تو اسی طرح گزر گئے، روز کا کام تھا، رشتے آتے اور بچی نہ کر دیتی، اور ہمیں رشتے پسند بھی آتے کہ لڑکا سمجھدار ہوتا، تعلیم یافتہ ہوتا، اور اچھا اس کا کام کاروبار ہوتا، مال پیسے والا ہوتا، سارے وسائل اس کے پاس ہوتے، مگر بچی کا دل مطمئن ہی نہیں ہوتا تھا۔ اور جب ہم اسے کہتے کہ بیٹی رشتہ تو اچھا ہے، تو بیٹی آگے سے جواب دیتی ان رشتوں کا کیا، یہ تو سینکڑوں رشتے جو ہے آ سکتے ہیں، ان کا کیا ہے۔ کہنے لگے کہ 3-4 سال کے بعد اس کی عمر 34 سال ہو گئی، اب رشتے آنے ذرا کم ہو گئے، مگر بچی کو پھر بھی یقین تھا کہ میرے لیے ضرور اچھا رشتہ آئے گا۔ رشتے والوں کو آخر کیا چاہیے جو میرے پاس نہیں ہے؟ اس کو ناز تھا اپنے حسن پہ، اپنی تعلیم پہ، اپنی سمجھداری پہ۔ کہنے لگا کہ پھر اس کے تکبر کی وجہ سے ایک عذاب آیا۔ باپ اپنی بیٹی کا واقعہ خود سنا رہا ہے، کہتے کہ میری بیٹی کے اوپر عذاب آیا، اس نے کسی مریض کی سرجری کی، اور سرجری کرنے کی وجہ سے اس کو کوئی ایسا انفیکشن ہوا کہ میری بیٹی کے ہاتھوں کی جو جلد تھی وہ ساری کی ساری ایسے ہو گئی جیسے مردہ ہوتی ہے، کسی بوڑھے کی ہوتی ہے۔ اب بچی خوبصورت ہے، نوجوان ہے، مگر دونوں ہاتھوں کی جلد جو ہے وہ ایسے ہے جیسے کوئی 90 سال کا بوڑھا ہوتا ہے، ہاتھ بدنما بن گئے۔ اب وہ اپنے ہاتھوں کو ظاہر بھی نہیں کرتی تھی۔ اب رشتہ دیکھنے والے آتے تو وہ ان کے سامنے آتی تو اپنے ہاتھوں کو اپنے دوپٹے میں چھپاتی تھی، تو لوگ بھی پریشان ہوتے کہ یہ ہاتھ کیوں نہیں دکھا رہی، اور جس کی نظر پڑ جاتی تھی ہاتھوں پہ وہ رشتہ جو ہے ریجیکٹ کر کے چلے جاتے تھے۔ اب جب رشتے ریجیکٹ ہونے لگے تو میری بیٹی کو فکر لاحق ہوئی، کہنے لگا کہ پھر پریشان ہوئی، مجھے کہتی ابو آپ کوئی رشتہ سلیکٹ کر لیں، اب میری عمر 36 سال ہو گئی ہے، لیکن جس سے رشتہ کرنے کی ہم کوشش کرتے وہ ویسے لڑکی کو دیکھتے تو پسند کرتے تھے، جب اس کے دونوں ہاتھوں کو دیکھتے تھے تو ریجیکٹ کر دیتے تھے۔ ساس نہیں مانتی تھی، نند نہیں مانتی تھی، لڑکا نہیں مانتا تھا، ہم ایسی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتے، ہو سکتا ہے بیماری بڑھ جائے اور پورے جسم کی جلد ایسی بن جائے، ہم اس لڑکی کے ساتھ کیسے گزارا کریں گے۔ کہنے لگے کہ پھر ایسا وقت آیا کہ رشتے آنے ہی بند ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ میں باپ ہوں، اپنی بیٹی کی بات بتا رہا ہوں، ایک ایسا وقت آیا وہ میری بیٹی جو نماز نہیں پڑھتی تھی وہ رات کو تہجد پڑھتی تھی،
اور اس کے آنسوؤں سے مسلح تر ہو جاتا تھا، وہ اللہ سے اپنے لیے بہتر رشتہ مانگتی تھی اور رشتہ نہیں ملتا تھا۔ میں نے اپنی بیٹی کو جو ذلیل ہوتے دیکھا تو میں باپ ہو کے بتا رہا ہوں کہ واقعی انسان گناہ کرتا ہے، اس کی سزا آخرت میں تو اس کو ملے گی صحیح، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کی سزا بندے کو دے دیتے ہیں۔ ایسا اس کا تکبر ٹوٹا کہ ایک دن مجھے کہنے لگی ابو آپ کسی ریڑھی والی سے ہی میری شادی کر دیں، اب تو میری عمر 40 کے قریب ہونے لگ گئی ہے۔ اب وہ ڈاکٹر جس کو اپنے حسن پہ ناز تھا، جو سمجھتی تھی میں حور پری ہوں اور کروڑوں میں میری جیسی کوئی خوبصورت نہیں، وہ بچی اپنے باپ کو کہہ رہی ہے بھلے کسی ریڑھی والی سے ہی اب میری شادی کر دیں، میری عمر 40 سال ہونے کو ہے۔ تو گناہوں کی سزا مختلف شکلوں میں ملتی ہے، ان میں سے ایک شکل بیماری بھی ہوتی ہے۔ اور ایک شکل ہوتی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ لوگوں میں بے عزت کر دیتے ہیں۔